بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حمل کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ دیکھیں، طلاق کے حوالے سے اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ طلاق کا جو معاملہ ہے انتہائی حساس معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق کا جو معاملہ ہے انتہائی نازک اور حساس معاملہ ہے، اور یہ گہرا مسئلہ ہے، سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو علماء ہیں، پاکستان میں جو علماء ہیں ان میں تقریباً 90% جو علماء ہیں ان کو طلاق کے مسئلے کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے۔ 100 میں سے 90 مولویوں کو طلاق کے مسئلے کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے۔ تقریباً 100 میں سے 10 ایسے علماء ہیں ہوں گے جن کو مسئلے کا پتہ ہوگا صحیح سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، کئی سارے لوگوں کا طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، حساس معاملہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے کسی مولوی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جس بیچارے کو طلاق کے معاملے کا ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ کسی بھی اس طرح کے جب بھی طلاق کا مسئلہ واقع پیش آئے تو اپنے کسی مستند عالم یا کسی بڑا کوشش کرنی ہے کہ رابطہ کرنا ہے، یا پھر ہم آپ کو اپنا نمبر دے دیتے ہیں، اسکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو طلاق کے حوالے سے، جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔ رہی بات کہ حمل کی حالت میں طلاق، اب غلط جو نظریہ پایا جاتا ہے طلاق کے حوالے سے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ حمل کی حالت میں البتہ طلاق کا جو مسئلہ ہے، اس کی کیفیت تھوڑی بہت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیفیت طلاق جو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، طلاق ہر حالت میں ہر کیفیت میں ہو جاتی ہے، ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اب یہ سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے حمل والی جو عورتیں ہیں ان کی عدت بیان فرما دی ہے۔ سورۃ الطلاق میں حمل والی عورتوں کی عدت بیان فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے تو عدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، چونکہ طلاق سورۃ الطلاق کے اندر طلاق کے مسائل ہیں، تو جن وجوہ کے اوپر طلاق ہوتی ہے اور جس طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو حمل کی حالت میں قرآن و سنت میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے حمل کی حالت میں طلاق دے دی، ہماری کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کسی مستند عالم کے ساتھ رابطہ کریں یا ہم سے رابطہ کریں، کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی شرعی طریقے سے حل نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کو جب طلاق ہو جائے تو ان کی عدت کیا ہے؟ أن يضعن حملهن، وضع حمل ہے، یعنی حمل جب تک ہے کیفیت صرف اور صرف اتنی تبدیل ہونی ہے، کیفیت صرف اور صرف اتنی تبدیل ہونی ہے طلاق کے مسئلے کی۔ حمل کی حالت میں اگر طلاق دی گئی ہو تو کیفیت یہ تبدیل ہونی ہے کہ حمل کی حالت میں جو طلاق دی گئی ہے اس کا یہ ہے کہ وہ اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، بس وہ عدت۔ وضع حمل کا کیا مطلب ہے؟ وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ جب حمل ختم ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، حمل کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے، چاہے جو ہے نا مس کیریج ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں جب حمل ختم ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب حمل ایک دن کے اندر ختم ہو جائے، 1 گھنٹے کے اندر، 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے، عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب اگر گنجائش ہے اس کی، کوئی کسی طریقے سے گنجائش نکل رہی ہے تو پھر دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر گنجائش نہیں نکل رہی کسی بھی طریقے سے تو پھر نکاح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن رجوع کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یا تو حمل 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے، 1 دن کے اندر ختم ہو جائے، وہ اس کی عدت ہے، یا پھر یہ ہے کہ سال کے اندر ختم ہو۔ مثال کے طور پہ نیا حمل ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینہ 15 دن یا کچھ دن ہوئے ہیں، کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو حمل ظاہر ہو گیا ہے۔ اب جب تک حمل رہے گا، بچہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک عدت ہے، تب تک اس کے پاس اختیار ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کس حالت میں کر سکتا ہے؟ اگر گنجائش نکلتی ہے تو دیکھا، یہ چونکہ حمل کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کی کہیں سے
کسی اور ذریعے سے کوئی طلاق گنجائش نکلتی ہے، مثال کے طور پہ اس نے ایک طلاق دی ہے تو اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی طلاق نہیں دی ہے، یہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دی ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی طلاق نہیں دی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس کی گنجائش نکلتی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مفتی کے ساتھ رابطہ کر لیں تاکہ وہ آپ کی مکمل رہنمائی کرے، کیونکہ مسئلے کی بہت زیادہ کیفیات ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط طریقے سے رجوع کر بیٹھیں اور پھر پوری زندگی آپ جو ہے نا حرام کرتے رہیں۔ تو حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ حمل کی جو عدت ہے وہ یہی ہے کہ وضع حمل ہے، وہ چاہے 1 منٹ کے اندر حمل ختم ہو جائے، چاہے وہ یہ ہے کہ بے شک سال لگ جائے، 10 مہینے 9 مہینے 10 مہینے گزر جائیں، تو جب تک حمل ہے تب تک عدت باقی ہے، جب حمل ختم ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ حمل کی یعنی کیفیت یہی ہے۔